اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون وقال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی میں نے 3 آیت کریمہ 3 مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے جو بتلاؤں گا وہ ہے شکر کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر جو ہے شکر کے تعلق سے بتلایا ہے، اور جہاں کہیں بھی بتلایا ہے یہی کہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں یا جس حال میں بھی آپ ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج معاملہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی اوپر مصیبت ڈالی ہے، اور جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ جب پریشانی میں مبتلا ہو گیا اللہ کا یاد کیا، کوئی معاملہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں تو بالکل ہم اپنے جب خوشحال ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جو فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو پاک چیزوں میں سے جو رزق آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کو کھائیے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں پانی پینا ہے تو بھی شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو بھی شکر ادا کرنا ہے۔ پانی اگر ہم نے پی لیا ہے تو وہاں ہمیں کہنا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہمارے درمیان بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ مل گیا گلاس تو یکے بے ایک پل چڑھا ہی لیتے ہیں اور شکر بھی نہیں ادا کرتے ہیں۔ گلاؤ کم سے کم الحمدللہ کہہ دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ پانی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی ایک گلاس پانی کے بدلے میں اپنی پوری زندگی کی نیکی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں یہ سب واقعہ بتلاؤں گا نہیں میں، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر، اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے بارہا بہت ساری جگہوں پر یہی کہا گیا ہے قلیلا ما تشکرون، ہے کہ نہیں؟ آپ جب پڑھتے ہیں قرآن تو بہت ساری جگہوں پر یہی آیا قلیلا ما تشکرون، کہ آپ لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں میسر کی ہے ہم اس کا اگر ایک چیز کا شکریہ ادا کرنے لگیں تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دے گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان عذاب ربی ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، میں پکڑ لوں گا، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ کسی گھمنڈ میں جو ہے اتراتے پھرتے ہیں کہ اب ہم کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف چھو نہیں سکتی ہے، یا کچھ لوگ اپنے مالداری کے بنا پر گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے آئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں قارون سے بڑا کسی کے پاس خزانہ تھا؟ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ عبرت کا نشان بن کر گئے، ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور قیامت تک وہ عبرت کا نشان رہیں گے کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ دے دیا، اب وہ چاہے ہمارا شکریہ ادا کرے چاہے ہمارا انکار کرے، چاہے شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، ہم نے ہدایت کا راستہ دے دیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری متعدد آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں موجود ہیں اس کے تعلق سے، شکر کے تعلق سے۔ تو کہنے کا جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی ساری چیزیں آپ کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، پریشانی مصیبت سب وہی دے رہا ہے، خوشحالی بھی وہی دے رہا ہے۔ تو ہر حال میں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں کس کو آزمایا گیا؟ نبیوں کو آزمایا گیا۔ ہم اور آپ کو کوئی چیز کی آزمائش ہوئی؟ اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں، مست سے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھا پی رہے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور نبیوں نے کتنی امتحانیں دی، اس کے باوجود وہ اللہ کا ہر جگہ شکریہ ادا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اسی پر توکل کرتے تھے، اسی پر بھروسہ کرتے تھے، اسی کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں اس کے تعلق سے، شکریہ کے تعلق سے۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے شکریہ جو دینے والا ہے، کوئی انسان ہے، اگر ہمیں دے دیا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ایک علامہ الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے المنتظم، انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حافظ الحدیث ابو عمر ابراہیم خفاف، یہ ایک ہیں صاحب ثروت انسان تھے۔ کون تھے؟ یعنی مالدار آدمی تھے، جن کو آپ کہا جائے گا کہ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، اچھے مالدار آدمی تھے۔ ان کے ہاں ایک مانگنے والا آیا، جو آج ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، ہم لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہاں بھی بہت سارے آ جاتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے، دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ تو اگر ہم جانتے ہیں حقیقی معنوں میں کہ سامنے والا حقیقی معنوں میں پریشان ہے، تو ہمیں اور آپ کو مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دامے درہمے قدمے سخنے، ہمیں مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس لائق بنایا ہے تو۔ تو وہ جب مانگنے کے لیے گیا تو انہوں نے جو ہے اس کو 1 درہم دیا، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ یعنی جنہوں نے دیا اس کا شکریہ نہیں ادا کیا، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر دے دیا۔ تو جب اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا اور زیادہ ملا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم لک الحمد۔ کیا کہا؟ اللہم لک الحمد، یعنی اس نے تعریف میں تھوڑے سے کلمات زیادہ کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ اس سائل کو تھوڑا سا اور دیا۔ وہ تعریفیں کرتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کا شکریہ ادا کرتا گیا، یہ بڑھاتے گئے، ایسے ایسے کرتے کرتے بہت زیادہ جب رقم ہو گئی تو لاسٹ میں اس نے کیا کہہ دیا؟ اس سائل نے، وہ مانگنے والا جو بیچارہ تھا، وہ کیا کہہ دیا؟ جعل اللہ علیک وافیہ باقیہ، یہ اس نے کہہ دیا۔ تو انہوں نے اس کو دینا بند کر دیا۔ کہا انہوں نے کہ اگر یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتا، اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کرتے رہتا، تو میں اس کو 10,000 درہم تک دیتا میں، لیکن اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا، اس لیے میں نے اس کو دینا بند کر دیا۔ اور آج ہم جو ہے، جو دیتا ہے ہمیں، جس سے 2-4 پیسے مل گئے، انہی کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ کہنا یہ چاہیے جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ یا ہم لوگ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا، یا آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اتنا کیا ہمارے لیے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ ہمارے لیے نہیں، جو بھی ہو ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ کوئی اگر ہمیں دے رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھتا ہوں سارے لوگ شامل ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، اور جو نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔
بہت سارے لوگ نہ انجانے میں ایسے کہہ جاتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اور زیادہ ادا کریں گے۔ اور شکر کا ایک یہ بھی معنی سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، غریب کی، پریشان کی مدد اگر کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال و دولت سے اگر نوازا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ پورا آپ ہی کھا لیں، آپ ہی پورا بچا کے رکھ لیں، نہیں، آپ کو مالدار بنایا ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں مسکینوں کا حق ہے، ان کو دیجئے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر آج بہت سارے پریشان لوگ ہیں، جس طریقے سے ہو مدد کیجئے اپنے مسلمان بھائی کا۔ اور حدیث کے اندر صرف اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ہی مدد کرنی چاہیے، اگر ہمارا کوئی غریب پڑوسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پڑوسی کی، چاہے یہودی ہو چاہے مشرک ہو، اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑوسی کا حق تو اتنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بار بار بتلا دیا کہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ جائیداد میں سے کہیں حصہ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا، اور قرآنی آیت سے اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی حلال چیز دیا ہے، پاک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو لیں، اس کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ پڑھیں گے، مسجد کے اندر داخل ہوئیے، اس کی بھی دعا ہے، بیت الخلاء میں جائیے، وہاں بھی دعا ہے، سونے کی دعا، ہر چیز کی دعا ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ اور کہیں بھی رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تو ہم مسلمان کے دلوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ محبت پیدا کر دے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔